جی بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید کہیں گے. اور ناظرین, جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پوری دنیا میں آئل پرائسز بڑھتی چلی جا رہی ہیں اور بڑھتی چلی جا رہی, کہیں رکنے کا نام نہیں لے رہے. اور نہ صرف آئل پرائسز, اب تو کموڈیٹیز پہ بھی, اجناس کے اوپر, ہر چیز کے اوپر اس کا افیکٹ آ رہا ہے. اکنامکلی دیکھا جائے تو بہت ہی زیادہ انسرٹنٹی رہی ہے پچھلے یہ کچھ مہینوں کے اندر. اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر معاشیات ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب. السلام علیکم شاہ صاحب. جی السلام علیکم. اچھا سر, یہ بتائیے گا کہ یہ جو ایک طوفان ہے مہنگائی کا, وہ ہم ابھی بھی دیکھ رہے ہیں اور مزید شاید کوئی ٹورناڈو ٹائپ آنے والا ہے, تو کیا کہیں گے ناظرین کو کہ آنے والے دنوں میں کیا پریڈکشن ہے آپ کی کہ ہماری اکانومی کس طرف چلی جائے گی, جو آلریڈی بڑی جو ہے وہ مخدوش حالت میں چل رہی ہے؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ پاکستان کی, جیسے آپ نے کہا کہ اکانومی انٹینسو کیئر میں ہے ان اے وے, کیونکہ آئی ایم ایف پروگرام میں ہے, اور وہ اس کی وجہ سے بہت سے اثرات جو ہیں پاکستان کی اکانومی پہ پڑ رہے ہیں, جس کا سب سے بڑا ہے کہ اکنامک گروتھ نہیں ہو رہی, روزگار نہیں مل رہا, اور اس کے اوپر یہ ایک جو بڑا ہے دھچکا, ایکسٹرنل دھچکا, $120 پہ پہنچ گئی ہے برنٹ کروڈ, تو پاکستان کی اکانومی تو اس کو برداشت نہیں کر سکتی. سو اس کا سلوشن کیا ہے؟ نمبر ایک چیز ہے کہ ہم نے اپنی جو پیداواری صلاحیت ہے, جس میں انڈسٹری کی کاروبار ہے, جس میں آپ کا ریٹیل کا کاروبار آ جاتا ہے, جس میں زراعت آ رہے, جی ساروں کو ہم نے مینٹین رکھنا ہے کہ یہ ان کو بند نہیں ہونا چاہیے. تو ایک تو سپلائی چین جو اکانومی کی ہے اس کو بند نہیں ہونا چاہیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں جو ان کی ریکوائرمنٹس ہیں انرجی کی, وہ ان کو آتی جائیں. شاہ صاحب اگر ایک ہم مجھے جیسے فیلنگ آ رہی لوڈ ہے. شیڈنگ کا, جی اچھا شاہ صاحب, مجھے ایک فیلنگ آ رہی ہے, میں آپ کی بات میں مزید اس میں آپ سے رائے لینا چاہتا ہوں کہ کہیں ایسا تو نہیں تھا کہ حکومت کی جو اپنی ناکامیاں تھیں, جو اپنی سست روی تھی یا اپنے مسائل تھے, وہ اس جنگ کے جو ہے وہ ساری چیزیں مرج کر کے ہمیں وہ پیش کر رہے ہیں؟ یہ بالکل صحیح بات ہے, کیونکہ دیکھیں 3-4 سال سے تو یہ حکومت چل رہی ہے نا, ان ون وے اور دی ادر, اور ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے جو ریزروز ہیں, فورن ایکسچینج ریزروز, وہ 3-4 سال میں ہمیں ٹھیک کر لینے چاہیے تھے. اور ٹھیک کر لینے کا مطلب یہ ہے کہ کم از کم 5 سے 6 مہینے کی امپورٹس کے برابر ہمارے ریزروز ہونے چاہیے تھے. اگر 5-6 مہینے کی امپورٹس کو ہم دیتے ہیں تو اس لحاظ سے تو ہمارے پاس کم از کم $35 ارب کے ریزروز ہونے چاہیے تھے. لیکن ریزروز جو ہیں وہ 35 نہیں ہیں, بٹ وہ کوئی 15-16 کے قریب ہے, یا کبھی وہ ڈپازٹ کو ساتھ ملا کے, ہاں ساتھ ملا کے, تو وہ زیادہ سے زیادہ آپ کر لیں تو $19 ارب کے ریزروز ہیں, انہیں ہمارے 35 چاہیے تھے. تو اس کا مطلب ہے کہ جو 4 سال میں ہم اپنی اکانومی کو ریفارم کر سکتے تھے, ایکسپورٹس کو بڑھا سکتے تھے, بجلی کو سستا کر سکتے تھے, آپ کی جو باقی پروٹیکشن جو آپ اپنی انڈسٹری کو دے کے بیٹھے ہوئے ہیں, جس کی وجہ سے وہ دنیا میں کمپیٹ کرنے کے قابل ہی نہیں ہے, وہ صرف پاکستان کو سپلائی کرنے میں بلیو کرتی ہے. تو یہ ساری چیزیں تو حکومت کو آج سے 3-4 سال پہلے مکمل کر لینی چاہیے. اچھا شاہ لیکن صاحب, وہ نہیں ہوئی. اچھا تو شاہ صاحب, اس کا مطلب یہ جی ہے جی کہ ایک اکانومی جو اپنے پاؤں پہ ابھی کھڑی نہیں ہوئی, اس کو ایک اور دھکا لگا ہے اس آئل کرائسس کی وجہ سے. ٹھیک ہے. سو یہ جب دھکا لگے گا یا لگ رہا ہے, تو اس کو آپ نے کیسے روکنا ہے, یہ بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے. ایک جو حکومت اپنا لے رہی ہے طریقہ کار, وہ یہ ہے کہ اکانومی کو اور بند کر دو, جلدی پلوں کو بند کر دو, آپ دکانوں کو بند کر دو. پھر اگر دکانیں بند ہوں گی تو پھر فیکٹریاں بھی بند ہوں گی اور باقی چیزیں بند ہوں گی. تو لاک ڈاؤن سولوشن نہیں ہے پاکستان. سولوشن یہ ہے کہ آپ کے پاس فائنینسنگ اویلیبل ہونی چاہیے. تو آپ نے سعودی عربیہ سے تیل کی
ڈیفرمنٹ مانگی ہے، لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے کہ سعودی عربیہ سے تیل آ سکے گا یا نہیں آ سکے گا۔ ہوں دوسرا، ہم نے سعودی عربیہ سے رول اوور کے علاوہ بھی پیسے لیے ہیں، ہوں کیونکہ یو اے ای نے ہمارا ودرا کر لیا تھا تو اس ہوں کو ریپلیس کرنے کے لیے۔ ہوں تو چین سے بھی ہمیں سپورٹ جو پہلے مل رہی تھی وہی مل رہی ہے، کوئی ایکسٹرا سپورٹ ہوں نہیں ہے۔ ہوں اور اچھا ہماری ضروریات جو ہیں وہ کم از کم 5-6 ارب ڈالر ہمیں ایکسٹرا چاہیے، ہوں تو وہ میرے خیال میں آپ کو اس سے آنے ہیں۔ آئی ایم ایف کے ساتھ آپ کا جو معاہدہ ہے وہ 6-7 ارب ڈالر کا جو ہے اس ہوں کو کم از کم ٹھیک ہے۔ اچھا شاہ صاحب، اس 12 میں ارب ایک ڈالر ایک پہ ایک لے کے ایک ایک جانے اپنی ایک بات مکمل جی جی کرنے دیں، جی شاہ انٹرپٹ نہ صاحب، کریں۔ جی شاہ جو صاحب، جو ہمارا آئی ایم ایف کا پروگرام ہے وہ 7.5 ارب ڈالر کا پروگرام ہے، وہ اب ہماری ضروریات پوری نہیں کر سکے گا۔ ہوں ہمیں اس کو 12 ارب ڈالر 13 ارب ڈالر تک لے کے جانا پڑے گا ان کی فائنینسنگ، ہوں تاکہ یہ جو پیریڈ ہے اس کو ہم اپنی اکانومی کو ڈسرپٹ کیے بغیر اس پیریڈ کو گزار سکیں۔ ہوں اور اس کے بعد پھر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو جنگ ہے اس کے اثرات، لانگر ٹرم اثرات کیا ہیں، ہوں اور اس میں پاکستان کے لیے بہت بڑی اپرچونٹیز آ سکتی ہیں۔ ہوں ایک تو یہ ہے کیونکہ فرٹیلائزر کی ٹریڈ ڈسرپٹ ہو چکی ہے، ہوں تو پاکستان اپنی ایگریکلچر پروڈکشن پہ اگر دھیان دے اور اگر ہم بوسٹ اسے کر سکیں، کیونکہ فرٹیلائزر میں ہم تقریباً خود بناتے ہیں ہوں اور تھوڑا ہم موروکو سے لیتے ہیں، تو وہ ابھی سپلائی چل رہی ہے۔ تو ہوں آئی تھنک کہ ایگریکلچر کے اوپر خاص توجہ ہونی چاہیے کہ ہوں اس کو اگر فارمرز کو ساری انپوٹس ملتی ہیں اور ان کو بینکوں سے قرضے بھی ملتے ہیں اور اچھا بیج ہم ان کو دے سکتے ہیں اور باقی سپورٹ کریں، ہوں تو ہم ایگریکلچر میں ایک جمپ لے سکتے ہیں، کیونکہ ایگریکلچر کی جو پروڈیوس ہے اس کی اب ڈیمانڈ دنیا میں بہت ہوگی، اس جنگ کی وجہ سے وہ ڈسرپٹ ہو رہی ہے۔ سو ہوں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر جنگ کے بیونڈ آپ نے دیکھنا ہے، ایک تو یہ ہے کہ اور آپ پروڈیوس کر کے ان اکانومیز میں بیچ سکتے ہیں، اور دوسرا جو ہم کر رہے ہیں جیو پولیٹیکل جو معاہدے ہمارے سعودی عربیہ سے ہیں، اب قطر سے بھی سنا ہو رہے ہیں، ہوں تو اس کو ایک پراپر طریقے سے ہمیں پوری مڈل ایسٹ کے لیے ایک قسم کا سیکیورٹی کی گارنٹی ہمیں دینی چاہیے ہوں کہ ہم ایز اے نیوکلیر پاور، ہماری آرمی بہت پروفیشنل ہے، جس میں وہ دنیا میں سب سے لمبی جنگ جو ہے وہ اس نے لڑی ہے، ہوں افغانستان کی ہو یا دہشت گردی کی ہو، تو اور ہندوستان سے بھی اس نے پنجہ جو ڈالا تھا اس میں بھی وہ اوپر رہا ہے۔ ہوں تو ایک ہم سیکیورٹی پرووائڈر کے طور پہ اس پورے خطے کو جوڑ سکتے ہیں ایز جوائنٹ ہوں سیکیورٹی اینڈ جوائنٹ پراسپیرٹی۔ اس ہوں کے اوپر ہمیں اپنے پوری ڈپلومیٹک ایفرٹ کو لگانا چاہیے، ہوں تاکہ اس جنگ کے بعد اس خطے میں امن بھی آئے اور تجارت اور ڈیولپمنٹ کا دور چلے، تو ہوں پاکستان اس کا ایک بڑا کلیدی رول اس میں ہو سکتا ہے۔ صحیح۔ اچھا سر، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ لائک وائز انرجی پرائسز بھی بڑھ رہے ہیں، ظاہر ہے پرچیز مہنگی ہوتی جا رہی ہے، اور ہمارے ریزرو آلریڈی جو ہے وہ بڑے کم ہیں، تو کیا ہمارے پاس اتنے ریزرو ہیں کہ ہم انرجی سپلائی کو مینٹین رکھیں؟ اگر کرٹیل رکھیں گے تو ہماری انڈسٹری وہ کیسے چلے گی، یا پھر مزید جو ہے لوکل انفلیشن ہوگی اور ہمارے ایکسپورٹس بھی کم؟ اس میں حوالے سے کیا کہیں گے؟ یہی میں پہلے جو میں نے بات کی تھی وہ یہ ہے کہ آپ کو 5-6 ارب ڈالر چاہیے اپنے جو اس وقت کے ارینجمنٹ ہے اس سے اوپر، ہوں اور وہ میں نے کہا تھا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ آپ کو اسپیشل آئل فیسلٹی لینے کے لیے بات چیت کرنی چاہیے، تاکہ پاکستان میں جو آپ نے بات کی ہے کہ ڈسرپشن انرجی کی نہ ہو، وہ ہوتی رہے۔ مہنگی ضرور ہوگی کیونکہ دنیا میں مہنگی ہو گئی ہے تو آپ کو بھی مہنگا کرنا پڑے گا، بٹ وہ ساری دنیا کے لیے مہنگی ہوئی ہے، سو آپ کی کمپیٹیٹیونیس
برقرار رہے گی اگر باقی دنیا بھی اسی طرح، کیونکہ چین کے اوپر بھی وہی امپیکٹ ہے، ہندوستان پہ بھی وہی امپیکٹ ہے، بنگلہ دیش پہ بھی وہی امپیکٹ ہے. سو اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم اس کو فائنینس کر لیں IMF پروگرام کے ذریعے اور جو قیمت ہے وہ انٹرنیشنل قیمت کے مطابق لے کے چلیں، اور جہاں ہو سکتا ہے اپنے اخراجات کم کریں، اور جو پیٹرول کے اوپر ٹیکسز ہمیں لگائے ہیں ان کو بھی ہم کم کر سکتے ہیں، بشرطے کہ ہمارے باقی اخراجات ہم ریڈیوس کریں. تو صحیح. ہمارے پاس 50 کے قریب منسٹریز بیٹھی ہیں فیڈرل گورنمنٹ میں، اور 10-15 حد ہے 20 منسٹریز کی ضرورت ہے. باقی منسٹریز پیسہ کھاتی ہیں بٹ کچھ ڈیلیور کچھ نہیں ہوتا. اسی طرح صوبوں میں بھی یہی حساب ہے. سو پوری حکومت کو اپنے اخراجات سلیش کرنے چاہیے تاکہ آپ ریلیف دے سکیں عوام کو. یہ پیٹرولیم لیوی جو ہے اس کو آپ ختم کر سکیں. سو آپ کے پاس یہ آپشنز ہیں جو آپ ایک IMF سے ایکسٹرا پروگرام کریں، ایک اپنے آپ کو ڈاؤن سائز کریں، اپنے اخراجات کم کریں، اور انڈسٹری اور ایگریکلچر پہ بوجھ نہ ڈالیں، اس کو کنٹینیو رکھیں، اور جتنا بھی وہ پروڈیوس کر سکتے ہیں وہ اپنی میکسیمم پروڈکشن لیمٹس پہ رہیں. ٹھیک ٹھیک. انفلیشن کو کیسے دیکھتے ہیں ڈاکٹر شاہ صاحب کہ کتنی آپ اس میں انکریز فردر آنے والے دنوں میں ایکسپیکٹ کریں؟ ایک عام آدمی کی زندگی میں مزید کتنی انفلیشن دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں انفلیشن جو ہے وہ اس کا بڑا گہرا تعلق ہے تیل کی قیمتوں سے، اور وہ جب بڑھیں گی تو وہ ساری اکانومی میں فلٹر تھرو تو ڈیفینیٹلی انفلیشن ہوگی. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ عام آدمی کی جو قوت خرید جو پہلے ہی بہت خراب ہے وہ اور زیادہ بگڑ جائے گی. سو انفلیشن جو ہے وہ تو آپ کو ایک ہی طریقہ ہے اس کا کرنے کا کہ آپ اس کی بیسس پہ جتنی زیادہ اپنی پروڈکشن کو بڑھائیں اور ایکسپورٹ کریں تاکہ ڈالر جو ہے وہ ڈی ویلیو ہونے سے اس کو بچائیں. تو ایک تو آپ کے انٹرسٹ ریٹ اوپر جائیں گے، انفلیشن کو جو ٹریڈیشنل IMF کا فارمولا ہے وہ آپ کو کرنا پڑے گا. اس کا ایک فائدہ یہ ہو سکتا ہے کہ اس ڈالر کی ڈی ویلیویشن آپ کو نہ کرنی پڑے، بٹ یہ بڑے مشکل فیصلے ہیں اور یہ حکومت کو ڈیفینیٹلی کرنے چاہیے. اور سارے جو ہماری پولیٹیکل پولرائزیشن ہے اس وقت اس کو ختم کیا جائے اور یہ مشکل فیصلے پھر کریں، اور آگے ایک ایسی انوائرمنٹ آ رہی ہے جس میں آپ نے ترقی بھی کرنی ہے، جس میں آپ نے ایکسپورٹس کو اور بڑھانا ہے، آپ نے روزگار کے مواقع بہتر کرنے ہیں. تو یہ ساری چیزیں اس طرف اشارہ کرتی ہیں کہ اپنے گھر کو آپ ٹھیک کریں. صحیح صحیح. ہاؤس ان آرڈر ہونا بہت ضروری ہے، اور ٹھیک عوام جو ہیں ان کو ریلیف بھی دیں اور ان کو اپنے ساتھ لے کے چلیں. ٹھیک ہے. حکومت بھی اخراجات کم کرے اور عوام بھی جو ہے اپنے اخراجات پر قابو پائے تاکہ آنے والی مہنگائی سے بچا جا سکے. بہت شکریہ ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب. ایک بریک لیں گے ناظرین، بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت حاضر ہوتے ہیں.